لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأتباع أصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار صحابہ کرام میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا نام بڑا معروف ہے۔ حضور کے ذاتی خدمت کے بہت سے کام انہوں نے سنبھالے ہوئے تھے۔ اپنے واقعات جب بڑی لمبی عمر بھی عطا فرمائی تھی، تقریباً 100 سال سے زیادہ عمر پائی ہے اور ساری زندگی متحرک رہے ہیں، ٹھیک رہے ہیں۔ بہت سے قصے سنایا کرتے تھے، 2 قصے ذہن میں آ گیا وہ عرض کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میری ماں بڑی سمجھدار تھی۔ اپنی ماں کی ہر آدمی تعریف کرتا ہے، لیکن وہ کس بات کی تعریف کر رہے ہیں کہ میری ماں بڑی سمجھدار ہے۔ 2 کام اس نے ایسے کیے، کمال کر دیے۔ پہلی بات تو کہتے ہیں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں 10 سال کا، یہ انصاری ہیں، میں 10 سال کا تھا۔ میری والدہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئی تھی۔ والد صاحب ناراض ہو کے چلے گئے، تو ایسے گئے کہ آج تک نہیں پتا کہاں گئے۔ خیر، انصار مدینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والوں کو جس خلوص کے ساتھ، ایثار کے ساتھ سنبھالا، اس کی تاریخ میں مثال ہے۔ جس کے بس پہ جو بھی تھا وہ کیا۔ انس کہتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ، اپنی والدہ محترمہ کی سیانے ہونے کی بات ایک لگا کرتے، کہتے کیسی سیانی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ، انصار کے ہر گھر نے کچھ نہ کچھ خدمت کی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، خاوند میرا چلا گیا، ناراض ہو کے چلا گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک بچہ ہے میرا، بس اس کے سے میری کل کائنات کی ہے۔ انس 10 سال کے بعد یہ آپ کی خدمت کے لیے بات۔ میری اماں نے مجھے خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، ویسے میرے پاس یہی ہے، میری کائنات یہی ہے آپ کی، یہ آپ کا خادم ہے۔ کہتے میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، جس طرح ذاتی خادم ہوتے ہیں، خدمت گزار، کبھی پاؤں دبا دیے، کبھی پانی پیش کر دیا، کبھی سودا لے آئی، کر کے خدمت گزار جو ہوتے ہیں، میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذاتی خادم کے طور پر گزارے۔ بڑے واقعہ سناتے ہیں، کہتے میری ماں نے دیکھو کیسا کام کیا، 10 سال میں حضور کی خدمت کی، اللہ پاک نے اس کی کتنی برکات مجھے عطا فرمائی۔ دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں آنے جانے کا معمول نہیں تھا، کہ کسی دعوت کر دی ہے تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے، لیکن آنے جانے کا معمول ہمارے گھر میں آتے جاتے تھے، حضور ہمارے گھر میں آتے جاتے تھے۔ گھر میں تشریف، کبھی مسجد میں تھکے ہوئے ہیں، آرام کرنا ہے، رش زیادہ ہے، رش سے بہت سے مواقع ہوتے ہیں، رش سے بچنا ہے، تو حضور ہمارے گھر آ جاتے تھے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اور حضور والدہ محترمہ یہ کچھ کھلا پلا دیتی تھی اور درخت کے نیچے چارپائی بچھا دیتے تھے، حضور آرام فرما لیتے۔ کہ اکثر حضور ہمارے گھر میں آتے تھے وقت گزارنے کے لیے اور رش سے بچنے کے لیے، آرام فرمانے کے لیے۔ ایک دن حضور تشریف لائے، چاشت کا وقت تھا، اپنے مسجد کی مصروفیات سے فارغ ہو کر ہمارے گھر آ گئے۔
والدہ محترمہ نے کچھ کھجوریں وجوریں کچھ جو کچھ میسر تھا پیش کیا، حضور کو چارپائی ڈال دی درخت کے نیچے، آرام فرمایا، کچھ دیر آرام فرمایا، اٹھے، وضو کیا، چاش کے لفظ کہتے ہیں مسئلے پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب کھا پی کے ناشتہ واشتہ کر کے تھوڑا آرام کر کے فریش ہو کر نماز پڑھی ہے 2 رکعت، اور دعا ہاتھ اٹھائے۔ میری اماں نے کہا یہ موقع ہے، یہ موقع ہے دعائیں لینے کا۔ میرا ہاتھ پکڑا، سامنے جا کے کھڑا، یا رسول اللہ خبیر دے بک، آپ کا بچڑا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ دیکھا موج میں ہیں، فریش ہیں، تازہ دم ہیں، آرام فرما کے اٹھے ہیں، نفل پڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، اس سے اچھا کوئی موقع دنیا میں ہو سکتا ہے؟ میرا ہاتھ پکڑا، سامنے جا کے کھڑا، یا رسول اللہ خبیر دے بک، آپ کا خادم میں بچڑا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے انس تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ 12-13 سال کا بچہ کیا مانگے گا؟ یا سر لمبی عمر چاہیے، لمبا مال چاہیے، بہت اولاد چاہیے۔ لمبی عمر چاہیے، لمبا مال چاہیے، اور اولاد بھی بہت چاہیے۔ حضور نے دعا اللہم آتن عمرہ ورزقہ وبارک، یہ 4 چیزوں کی دعا فرمائی۔ ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی، 100 سال سے زیادہ عمر پائی، اور آخر وقت تک سیدھے رہے، قد سیدھا رہا، نظر ٹھیک رہی، ورنہ 70-80 سال کے بعد پتہ چل جاتا، مجھے تو پتہ چل رہا، نظر کمزور ہو جاتی ہے آدمی۔ اللہ پاک کا قانون بھی ہے، من نعمر ہو نرکز فی الخلق، میں جس کو لمبی عمر دیتا ہوں نا، ریورس گیئر لگا دیتا ہوں۔ کیوں اس کا ترجمہ ٹھیک ہے؟ من نعمر ہو نرکز فی الخلق، اللہ پاک فرماتے ہیں میں جس کو لمبی عمر دیتا ہوں نا، اس کو ریورس گیئر لگا دیتا ہوں۔ خیر، ان کا ایک لطیفہ بھی مشہور ہے۔ 100 سال کا بابا ہے، بصرہ میں چاند کا موقع تھا، رات کو لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، عید کا تھا کہ رمضان کا تھا، پتلا صاف ہے، انس بن مالک بھی کھڑے ہیں، کہتے ہیں وہ چاند ہے، چاند نہیں ہے۔ انس بن مالک وہ ہے یار، چاند تو نہیں ہے بھائی، وہ ہے۔ یا اللہ، مسئلہ بن گیا، کہنے والا انس بن مالک ہے، کون کہے کہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، مسئلہ صاف ہے بالکل، کسی کو دکھائی نہیں دے رہا، اور انس بن مالک تھے وہ چاند، خاصا مسئلہ بن گیا۔ عام آدمی ہوتا تھا کہتے چل یار، انس بن مالک کو کون کہے رضی اللہ تعالی، اس وقت کے سب سے سینئر ترین بزرگ، سب سے سینئر ترین مفتی، سب سے سینئر ترین اتھارٹی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں چاند نظر آ رہا ہے سامنے، وہ کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا، مسئلہ بن گیا۔ بصرے کے قاضی سے قاضی ایاس بن معاویہ امت کے بڑے قاضیوں میں سے، قاضی شریح، قاضی ایاس، بڑے قاضیوں میں سے قاضی، ان کو کسی اعتراض دی کہ رفڑ پڑ گیا ہے، اب آپ آئیں گے تو حل ہوگا۔ قاضی صاحب آئے، کیا بات ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ چاند، حضرت وہاں تو نہیں ہے، وہ ہے۔ خیر، قاضی ایاس کی ذہانت کے واقعات میں یہ پڑھا میں نے، اس کی فراست کے واقع، قاضی جج بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ادھر ادھر سمجھ گئے۔ انہوں نے حضرت کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، حضرت چاند تو نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، یہ آپ کے ابرو کا بال۔
آپ کے ابرو کا سفید بال ٹیڑھا سامنے تھا، اب نیم اندھیرے میں وہ کیا نظر آئے گا؟ چاند ہی نظر آئے گا، اندھیرے میں دیکھ رہے آسمان کی طرف، یہ بال ٹیڑھا وہ سامنے سفید بال ہے، یہ فرما رہے ہیں چاند ہاتھ پھیرا حضرت غائب ہو گیا، غائب ہی ہو رہا۔ یہ ان کے لطائف میں مشہور ہے کہ قاضی ایاز سے آگے مسئلہ حل کیا، وہ رپڑ پڑا ہوا تھا، چاند ہو گیا، لوگ کہتے نہیں ہوا، حضرت چاند نہیں تھا، آپ کا بال تھا یہ ٹیڑھا ہو گیا تھا، آپ کو چاند دکھائی دے رہا تھا آپ کو۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھا، اما جی نے جب کہا نا یا رسول اللہ جب آپ کا بچہ ہے دعا کرے اس کے لیے، مجھے پوچھا اس کا دعا کرو، میں کہا یا رسول اللہ لمبی عمر چاہیے، لمبا ہی مال چاہیے، اولاد بھی بہت چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اولاد کی بات فرما رہے، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اولاد اللہ پاک نے اتنی عطا فرمائی کہ میں نے اپنی زندگی میں بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جو اپنے ہاتھ سے دفن کیے ہیں 90 ہیں، اور وفات کے وقت جو موجود تھے وہ 200 تھے۔ اللہ کا نظام، یہ بخاری دونوں روایتیں بخاری، کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے جو دفن کیا بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، وہ تقریباً 90 کے ساتھ، ایک روایت میں 80 ہے، ایک روایت میں 90 ہیں، اور وفات کے وقت جو گنے گئے وہ 200۔ مجھ سے کوئی کبھی مسئلہ پوچھتا نا کہ ختم قرآن پہ جلسہ کرنا کیسا ہے، ختم قرآن پہ جلسہ کرنا چاہیے؟ میں نے کہا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب اپنا معمول کا قرآن پاک ختم کرتے تھے نا تو گھر والوں کی دعوت کرتے تھے، اور وہ دعوت بھی ہوتی تھی، جلسہ ہوتا تھا، اور 300 آدمی بیٹھے ہوئے دعوت ہوتی ہے۔ میری استدلال اس بات سے ہوتا ہے کہ معمول یہ روایت جاتا ہے انس بن مالک اپنا معمول کا 3 دن میں 4 دن میں بال بہت تھا۔ مال کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اندازے سے بھی نہیں بتا سکتا کہ میرے پاس کتنا تو اللہ پاک نے مجھے بڑی برکت عطا فرمائی۔ برکت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ اور بصرہ نئے شہر آباد کیے تو عجم اور عرب کے دروازے پر 2 بڑے شہر آباد کر کے اجمیوں کی تعلیم کے لیے صحابہ اکرام یہاں بھیج دیے، حضرت انس کو یہاں بھیج دیا، بصرے میں رہے، کچھ زمین الاٹ کر دی، انصاری تھے۔ کہتے مجھے جب حضرت عمر نے یہاں بھیجا تھا بطور استاد کے، وہاں جا کے لوگوں کو دین سکھایا، لیکن استاد کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، استاد جو ہے کوئی وظیفوں کا تو گزار نہیں کرتا، کھانا پینا، تو پرانی حکومتوں کا معمول یہ تھا کہ جس کو دینی خدمت سپرد کرتے تھے اس کو کوئی جائیداد دے دیتے تھے، کام چلا ہو جائے۔ حضرت عمر نے مجھے بھی جائیداد دے دی اور زمینیں دے دی۔ میں کسان آدمی تھا تو میں نے 2 فصلیں زمین پہ کدو اور سال کھجور کے درخت، کہتے ہیں لوگوں کے کھیت سال میں 1 فصل دیتے تھے اور میرے کھیت سال میں 2 فصل، کہ حضور کی دعا کی برکت۔ اللہم اکثر مالہ بارک لہ فی عمرہ، تو حضور کی دعا کی، لوگوں کے باغ سال میں 1 فصل دیتے تھے، میرا باغ سال میں 2 فصل دیتا تھا، لوگوں کے کھیت سال میں 1 فصل دیتے تھے، میرے کھیت 2 فصل دیتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے کدو کہ ایک دفعہ ایک کدو کاٹ کر چھٹ کی طرح گدے پہ لاد کے گھر لے گئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ انعام فرمایا کہ عمر بھی لمبی عطا کی، اولاد بھی لمبی عطا کی، اور اللہ پاک نے رزق بھی دی،
اپنے اور فرماتے ہیں کہ یہ میری ماں کی فرمائش اور رسول کی یہ میری ماں کی فرمائش تھی اور رسول وسلم کی دعا تھی. میری ماں نے اتنی سیانی تھی، حضور کا موڈ دیکھا، موقع ہوتا ہے اصل میں، موقع دیکھا، موڈ دیکھا، جا کے کھڑا یا رسول دعا کرے میں چلا گیا. اور میں نے دعا میں نے کہ کیا مانگنی ہے، حضور نے دعا مانگی، اللہ پاک نے اس کی مجھے یہ برکات زندگی میں نصیب فرمائی. ساری زندگی کہتے ہیں کام کرتے رہے ورنہ مشکل ہو جاتا ہے. قد سیدھا رہا، نظر اتنی ٹھیک تھی کہ چاند کا جھگڑا کھڑا کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکات ہمیں بھی نصیب فرمائے. اللہم صلی اللہ.